بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ذیشان اور آج ہم بات کریں گے انجن کے پرزہ جات کے بارے میں۔ اب سے ترتیب کے ساتھ جو بھی ویڈیوز بنیں گی وہ انجن کے پرزہ جات کے متعلق ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے انجن کے سب سے بنیادی اور اہم حصے پسٹن کے بارے میں۔ پسٹن انجن کا سب سے اہم حصہ ہے جو انجن کے اندر پاور پیدا کرنے کے لیے سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پسٹن انجن کے اندر انجن کا ایک ایسا حصہ ہے یا ایسا پارٹ ہے جو کہ انجن کے اندر انجن سلنڈر میں آگے پیچھے یا اوپر نیچے حرکت کرتا ہے۔ پسٹن کی اس حرکت کو ریسیپروکیٹنگ حرکت کہتے ہیں۔ پسٹن کی اس حرکت کی وجہ سے انجن کے اندر جلنے کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے۔ انجن سلنڈر جس کے اندر پسٹن حرکت کرتا ہے اس کو اوپر سے ڈھانپنے کے لیے سلنڈر ہیڈ استعمال ہوتا ہے۔ پسٹن عام طور پر کاسٹ ایلومینیم کے بنائے جاتے ہیں جو کہ وزن میں ہلکا ہوتا ہے۔ کاسٹ ایلومینیم کو جب گرم کیا جاتا ہے تو وہ پھیلتا ہے، اس لیے سلنڈر والز اور پسٹن کے درمیان ایک مناسب کلیئرنس یا گیپ رکھا جاتا ہے جسے ہم سلنڈر کلیئرنس بھی کہہ سکتے ہیں، پسٹن کلیئرنس بھی کہہ سکتے ہیں۔ کم کلیئرنس رکھنے کی صورت میں انجن کے جب پسٹن جو ہے وہ گرم ہوتا ہے یا حرارت حاصل کرتا ہے تو اس کے پھیلنے سے اگر جو ہے وہ سلنڈر والز اور پسٹن کے درمیان اگر فاصلہ کم ہوگا تو انجن کے سیز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہے کہ فلاں گاڑی کا انجن سیز ہو گیا۔ اصل میں وہ سیز ہونا کیا ہوتا ہے کہ جب گاڑی کا انجن اوور ہیٹ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے چونکہ کمبسچن کا عمل یا جلنے کا عمل جو ہے وہ سلنڈر کے اندر ہو رہا ہوتا ہے اور سلنڈر کے اندر یہ جلنے کا عمل بالکل ڈائریکٹ جو ہے وہ پسٹن کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، جس وجہ سے پسٹن گرم ہوتا ہے اور وہ گرم ہو کر جب پھیلتا ہے تو وہ پسٹن جو سلنڈر ہے اس کے اندر پھنس جاتا ہے۔ تو پسٹن کا سلنڈر کے اندر پھنس جانا یا جکڑے جانا انجن کا سیز ہونا کہلاتا ہے۔ دوستو، اسی طرح سے اگر پسٹن کے اور سلنڈر کے درمیان اگر ہم زیادہ کلیئرنس رکھ دیتے ہیں تو اس صورت میں ایک تو جو کمپریسڈ گیسز ہیں ان کے لیک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور دوسرا اس وجہ سے پسٹن جو ہے وہ زیادہ آواز پیدا کرتا ہے یا شور پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے یہ ایک چھوٹا سا بریف ٹاپک ہے سائیکل جو ہے وہ پسٹن کے، تاکہ یہ آپ کو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، لیکن اس کے بارے میں ہم علیحدہ سی ویڈیو میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ انٹیک ہے جس کو ہم سکشن بولتے ہیں، کمپریشن ہے جس کے اندر یہ گیس کو دباتا ہے، اگنیشن جلاؤ کا عمل ہوتا ہے، پاور ایسا سٹروک جس میں یہ پاور حاصل کرتا ہے، ہمیں پاور حاصل ہوتی ہے، اور ایگزاسٹ جس کے دوران جو ہے وہ دھواں انجن سے باہر خارج ہوتا ہے۔ یہ پسٹن جو اسمبلی ہے پوری پسٹن ہے اس کے جو ہے وہ پسٹن پن بھی کہتے ہیں، اس کو رسٹ پن بھی کہتے ہیں، اس کے بعد کنیکٹنگ راڈ کی پوری اسمبلی کے بارے میں آپ کو بتایا گیا۔ یہ سب سے اوپر جب دیکھیں
پسٹن کراؤن جو ہے وہ پسٹن کا سب سے جو اوپر والا حصہ ہے، جو پسٹن کا سر ہے، اس کو ہم پسٹن کراؤن کہتے ہیں۔ اس کے نیچے یہ پسٹن کے لیے گرووز بنی ہوئی ہیں رنگ کے لیے، پسٹن کے اندر رنگز کے لیے یہ جو گرووز بنی ہوئی ہیں یہ رنگز کو بیٹھنے کے لیے جگہ فراہم کرتی ہیں۔ اس کے اوپر سب سے اوپر عام طور پر جو ترتیب ہے وہ سب سے اوپر جو ہے وہ ٹاپ کمپریشن رنگ ہے۔ یہ رنگ گیسز کو نیچے آنے سے، جب پسٹن جو ہے وہ کمپریس کرتا ہے گیسز کو، تو یہ سب سے اوپر والا جو رنگ ہے وہ گیسز کو نیچے آنے سے روکتا ہے۔ نیچے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نیچے آئل پین میں آتا ہے۔ یہ جب ہم تمام اس کے حصے پڑھیں گے تو آپ کو بہترین طریقے سے سمجھ آئے گا۔ تو یہ سب سے اوپر جو ہے وہ کمپریشن رنگ ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ کمپریشن رنگ ہے، بالکل سیکنڈ کمپریشن رنگ کا بھی یہی کام ہے جو کہ اوپر والے کا ہے۔ سیکنڈ کمپریشن رنگ اس لیے استعمال کیا جائے تاکہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ تمام جو گیسز ہیں ان کو بہترین طریقے سے روکا جا سکے، لیکیج سے روکا جا سکے۔ اس کے بعد آئل کنٹرول سیل ہے۔ اسی طرح سے یہ آئل کنٹرول سیل جو ہے یہ نیچے والا آئل پین کے اندر جو لوبریکیشن آئل ہوتا ہے، اس آئل کو کمبسٹن چیمبر میں یا سلنڈر کے اندر جانے سے روکتی ہے۔ اس کے بعد یہ رسٹ پن ہے یا پسٹن پن ہے، اس کو ہم گجن پن بھی کہتے ہیں۔ سنیپ رنگ ہے، سنیپ رنگ جو ہے یہ جو رسٹ پن ہے یا پسٹن پن ہے، اس کو جکڑنے کے لیے یا اس کو پسٹن کے اندر روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ پسٹن سکرٹ ہے۔ پسٹن سکرٹ جو ہے یہ انجن کا وہ حصہ جو پسٹن پن سے نیچے والا جو حصہ ہے اس کو ہم پسٹن سکرٹ کہتے ہیں۔ پسٹن سکرٹ مختلف پسٹنز کے اندر مختلف طریقے سے اس کے اندر کچھ کٹ بنے ہوتے ہیں تاکہ نیچے سے جو کنیکٹنگ راڈ ہے اس کے چلنے کے لیے اس کو رستہ جو ہے وہ بہترین جگہ فراہم کی جائے، یا نیچے سے جب کرینک شافٹ چلتی ہے تو کرینک شافٹ کے جو بگ اینڈ ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ جگہ، تاکہ پسٹن جو ہے وہ کرینک شافٹ سے ٹکرائے نا۔ اس کے بعد یہ کنیکٹنگ راڈ ہے، کنیکٹنگ راڈ کیپس ہیں، بیرنگز اور کنیکٹنگ راڈ بولٹس ہیں۔ یہ ہم کنیکٹنگ راڈ کو علیحدہ سے پڑھیں گے تو اس کے اندر مزید ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جائے گا۔ یہ اس تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ پسٹن رنگز جو ہیں وہ لگانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پسٹن کو رنگز کو انسٹال کریں تو ان کے منہ ہیں یا ان کے جو اینڈز ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ 120 ڈگری کا جو ہے وہ اینگل ہونا چاہیے تاکہ یہ بہترین طریقے سے گیسز اور لوبریکیشن آئل جو ہے اس کو لیکیج ہونے سے روکیں۔ اس کے بعد یہ پسٹن گروز میں نے پہلے بھی ڈسکس کی ہیں، پسٹن سکرٹ آپ سے پہلے ڈسکس کر لی ہے، اس میں دوبارہ سے جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے پسٹن پن ہے۔ اسی طرح سے پسٹن پن جو ہے یہ ایک ہالو شافٹ ہوتی ہے، یہ آپ اس کے جو کہ پسٹن کو کنیکٹنگ راڈ کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے۔ یہ بھی جو ہے انجن کا بہت اہم حصہ، یا پسٹن کے ساتھ بہت اہم حصہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ پسٹن رنگز دوبارہ سے جو ہے وہ دکھائے گئے، اس میں آپ اس تصویر میں مزید ڈیٹیل سے دیکھیں۔ یہ سب سے اوپر کمپریشن رنگ ہے، اس کے بعد یہ سیکنڈ کمپریشن رنگ ہے، ایکسپینڈر سپیس ہے۔ ایکسپینڈر سپیس جو ہے یہ ان کے درمیان میں ان کو علیحدہ کرتی ہے۔ اس کے بعد آئل رنگز ہیں، اس کے بعد یہ ہیڈ اور کراؤن، یہ پیچھے نیچے جو ہے وہ پسٹن کے حصے دکھائے گئے ہیں۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ اس میں آپ کو سیکھنے کے لیے بہترین ملا ہوگا، آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جو چیز آپ کو نہیں سمجھ آئی وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں یعنی آپ کو زیادہ ڈیٹیل سے وہ چیز جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ میں نہ بتا سکا ہوں، تو آپ اس کو کامنٹ کی صورت میں آپ اس کو جو ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بہترین طریقے سے سمجھا سکوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔